اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ 1437 ہجری کے محرم کی آج پہلی تاریخ ہے، اور دوسری تقریر آپ حضرات میٹرو 1 کے منعقد کردہ عشرے کی سماعت فرما رہے ہیں آپ حضرات۔ تقریباً کوئی 8 سال سے میٹرو ٹی وی نے یہ عشرہ شروع کیا، اور مسلسل آپ حضرات شرکت فرماتے ہیں اس عشرے میں۔ کل 1436 ہجری کا آفتاب غروب ہوا، اور 1437 ہجری کا ہلال نمودار ہوا۔ اور پہلی تاریخ سے سال کا پہلا دن غم کے ساتھ مسلمانوں کا سال شروع ہوا۔ دنیا کی دیگر قومیں اپنے سال کا آغاز خوشیوں سے کرتی ہیں، لیکن مسلمان اپنے سال کا آغاز ایک ایسے دردناک واقعے کے ذکر سے کرتے ہیں جو واقعہ اسلام کو قیامت تک کے لیے سرخرو کر گیا۔ اسلام کا وقار بلند ہو گیا، اسلام دنیا میں اس واقعے کربلا سے پہچانا گیا۔ دنیا کی قومیں اسلام کی طرف متوجہ ہو گئیں صرف واقعے کربلا کی وجہ سے۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ ہم اپنے سال کا پہلا دن غم سے شروع کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں لوگ، اور کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے، یہی محرم ہے جس میں کشتی نوح طوفانوں سے بچ گئی۔ خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، یہ غم نہیں ہے۔ اور اگر محرم میں بچی تھی تو چلیے مان لیجیے، مگر ایسا ہے نہیں۔ اس لیے کہ حضرت نوح کے زمانے میں ہجری مہینوں کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اسی محرم میں
توریت ملی، بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ چلیے مان لیجئے اگر کسی کا خیال ہے کہ محرم میں ایسا ہوا تو موسیٰ کے دور میں ہجری سال نہیں تھا اور نہ یہ مہینے تھے، حساب کون لگائے گا؟ اور اگر مان لے تو کوئی حرج بھی نہیں۔ یہ بھی خیال ہے کہ حضرت یونس بخیریت مچھلی کے پیٹ سے اسی محرم کے عشرے میں بچ گئے، خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ چلیے مان لیں، لیکن ایسا ہے نہیں، محرم میں یہ واقعہ نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے حضرت عیسیٰ کو انجیل اسی محرم کے عشرے میں ملی، پہلی سے 10 کے اندر، بڑی خوشی کی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ چلیے مان لیجئے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کوئی اور مہینہ ہے۔ اگر تمام خوشیوں کو جو انبیاء سے متعلق ہیں، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری خوشیاں مان لی جائیں کہ اسی محرم میں پہلی سے لے کے 10 محرم تک یہ سب کچھ ہوا، مان بھی لیں تو کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا آئیے ان انبیاء کی خوشیاں اس محرم میں منائیں۔ کوئی مسلمان یہ اعلان نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کیا ہوگا؟ اگر کرے گا تو کیا ہوگا وہ بھی سن لیجئے۔ آج دنیا کا کوئی مسلمان یہ اعلان کرے ہم تو صاحب شریعت نوح پہ چلیں گے، کیا کہنے یا کوئی مسلمان یہ اعلان کرتے ہم تو شریعت موسیٰ پہ چلیں گے، کوئی یہ اعلان کرتے مسلمان ہم شریعت عیسیٰ پہ چلیں گے، جیسے ہی وہ اعلان کرے گا اسلام سے خارج ہو جائے۔ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ مسلمان شریعت محمدی پہ چلتا ہے، شریعت محمدی نے ہر شریعت کو منسوخ کر دیا، اگر منسوخ شدہ کو آپ اپنائیں گے تو مسلمان نہیں، اس لیے کہ توہین رسالت ہے۔ شریعت محمدی کو چھوڑ کر ہاں ایمان لاؤ، قرآن یہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ، ہر نبی پہ ایمان لاؤ، ہر نبی کے صحیفے پہ ایمان لاؤ، ہر نبی کی کتاب پہ ایمان لاؤ۔ ایمان لانا اور ہے اور پچھلے انبیاء کی شریعت پہ چلنا اور ہے۔ تو اب محرم کا تعلق گزرے ہوئے انبیاء سے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت محمد کی چل رہی ہے اور محمد کا نواسہ مارا گیا ہے، اس لیے غم سے ہی شروع کرنا ہے۔ حسین کی شہادت شریعت محمدی ہے، شریعت محمدی۔ ہاں دوسری قومیں اپنے اپنے نبی کی یادگار اگر ان کے ہاں ثابت ہے کہ محرم میں ہوا ہے، میں نے تو آج تک کسی یہودی عیسائی سے نہیں سنا کہ ہمارے نبی کا کوئی واقعہ محرم میں ہوا ہے۔ مسلمان اگر کہیں تو حیرت ہے۔
ارے ان کو اپنے نبی کے بارے میں زیادہ معلوم ہوگا یا آپ کو؟ آپ اپنے نبی کی بات کیجئے کہ آپ کی معلومات کیا ہے. آپ اپنے سرکار کی بات کیجئے کہ آپ کتنا جانتے ہیں شریعت محمدی کو، کتنا واقف ہیں، اپنے دین سے کتنا واقف ہیں. اور اگر کوئی اپنا جائزہ لے اور کچھ کمی محسوس ہو تو کوشش کرے کہ بڑھائے، علم بڑھائے، معلومات بڑھائے، عقیدت بڑھائے، معرفت بڑھائے، اس لیے کہ ثواب ہے. اور یہ کہنے میں شرم کیا ہے کہ صاحب تھوڑا معلوم ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. تو پوچھ لیں، یہ بھی تو قرآن کہتا ہے اپنے سے زیادہ جاننے والے سے پوچھ لو. قرآن نے علم پوچھنے میں شرم نہیں بتائی، فخر بتایا ہے کہ علم حاصل کرو اور دعا کرتے رہو. یہ پہلی بار شریعت اسلامی نے بتایا کہ علم میں کمی ہو تو ہر نماز کے بعد دعا کرو، ہر وقت دعا کرو، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. تو کبھی دعا قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابھی کیسے پتا چلے؟ ایک آدمی پورے سال مسلمان کہتا رہے علم میں اضافہ فرما، علم میں اضافہ فرما، تو بھئی دعا تو مانگ لی، اب یہ کیسے پتا چلے اضافہ اس سال ہو گیا؟ اس لیے محرم آتا ہے تاکہ دعا کا نتیجہ بھی ظاہر ہو جائے کہ مسلمان کی معلومات کیا ہے. کیا ہے معلومات؟ تو حیران یہی فکر رہے، مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرے. جو نہیں معلوم اسے جاننا چاہیے، اسے جاننا چاہیے. ہمارے بہت مسلمانوں کی نظر میں قابل احترام مفسر، فقیہ، علم نجوم سے واقف، علم حدیث سے واقف، تقریباً 50 علوم پہ عبور تھا. دنیا ان کو یاد کرتی ہے محدث دہلوی کے نام سے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کی تقدیر بدل دی علم میں اضافے کے لیے. سب سے پہلے آپ نے مسلمانوں کو مدرسوں کا تصور دیا، علم حاصل کرو. سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا برا نہیں ہے. انگریزوں کا دور آ گیا تھا، مسلمان پیچھے رہ جاتے اگر انگریزی نہ پڑھتے. انہوں نے اسے جائز قرار دیا، انگریزی سیکھو. اور بے شمار کتابوں کے مؤلف بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں. انہی کتابوں میں جن کا ذکر کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا لکھا، ان کی کتابوں میں کتاب ہے سر الشہادتین،
اور وہ اس وقت میرے ہاتھ میں، اس میں عربی ہے اور اس کا ترجمہ ہے، عربی میں کتاب لکھی ہے، ترجمہ اس کا بار بار چھپا، کتاب یہ رکھی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ سر الشہادتین، سر الشہادتین، نام دیکھ لیا آپ نے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دو شہادتیں حسن اور حسین کی، ان کا راز، بھائی علم میں اضافہ ہو نا، سب کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے، امام حسن اور امام حسین کی شہادت کی حقیقت کیا ہے، اور اتنی محبت سے لکھی ہے کتاب کہ ایک ایک لفظ سے محبت ٹپکتی ہے، کہ حضرت محدث دہلوی کو اہل بیت سے محبت کیا تھی۔ دیکھیے ہمارے مسلمانوں میں دین ایک ہے سب کا، لیکن مسلک الگ الگ ہے، مسلک الگ الگ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں تمام مسلمانوں میں۔ اب وہ کتاب کو شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء گزرے ان کے جو جو اوصاف تھے وہ اللہ نے سارے اوصاف اپنے محبوب نبی خاتم الانبیاء کو عطا کیے۔ یہ کتاب شروع ہو رہی، کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو خلافت ملی، اللہ نے اپنے محبوب نبی سرکار دو عالم کو خلافت عطا کی۔ حضرت نوح اور حضرت یونس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، سرکار دو عالم نے بے انتہا اللہ کا شکر ادا کیا، جو صفت نوح اور یونس میں تھی اللہ نے وہ بھی اپنے آخری نبی کو عطا کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے خلت عطا کی، اور خلت کے معنی یہ لکھے ہیں کہ اللہ کا محبوب بن جائے اور کبھی اس کو اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، اسے کہتے ہیں خلت۔ یعنی ابراہیم خلیل تھے، کبھی اپنے رب کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ یہ خلت ابراہیمی اللہ نے اپنے آخری نبی سرکار دو عالم کو عطا کر، اور وہ اللہ کے محبوب قرار پائے، اللہ کے حبیب قرار پائے۔ کا ہر صفت ہر نبی کی سرکار کو عطا کر دی گئی۔ پھر فرماتی لیکن بعد انبیاء کو اولو العزم کیا گیا اس بنا پر کہ اللہ نے انہیں شہادت عطا کی اور وہ شہید ہو گئے توحید کی راہ میں۔ چونکہ ہمارے اس اشرے کا عنوان توحید اور حسین ہے، اور روزانہ ہم توحید اور حسین پہ گفتگو کریں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بڑا رتبہ شہادت بعض انبیاء کو عطا کیا۔ جناب زکریا کو شہادت ملی، جناب یحییٰ کو شہادت ملی۔ اب وہ لکھتے ہیں اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ سرکار کو شہادت بھی عطا کرتا جیسے تمام صفات انبیاء عطا کی، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ اگر میدان جنگ میں سرکار کو شہادت اللہ دے دیتا
تو اسلام آگے نہ بڑھ پاتا اور ان کی شہادت کے ساتھ دین ختم ہو جاتا، اور جو محنت ہوئی تھی دین کو پھیلانے میں سارا دین کا کام رک جاتا۔ اس لیے اللہ نے میدان جنگ میں سرکار دو عالم کو شہادت نہیں دی، اسلام میں رکھنا پڑ جاتا۔ یہ تو ہے ظاہری شہادت۔ وہ کہتے ہیں اگر سرکار دو عالم کی شہادت پوشیدہ ہو جاتی یعنی زہر سے، تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ شہید ہوئے اور کس نے شہید کیا، تو شہادت کا جو شرف تھا وہ چھپ جاتا۔ اس لیے نہ میدان جنگ میں شہادت دی اللہ نے، نہ بستر پر، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شرف بھی میرے نبی کو ملے۔ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ شہادت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں شہادت دی جائے، جو توحید کے لیے گواہی میں قتل کیا جائے، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جہری۔ ایک پوشیدہ شہادت، ایک ظاہری شہادت۔ بس شہادت کے دو ہی طریقے ہیں، تیسری چیز ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ ایک ظاہر ہے اور ایک چھپا ہوا، اس میں بیچ میں کیا ہے؟ بھئی ایک چیز چھپی ہے تو چھپی ہے، ایک چیز ظاہر ہے تو ظاہر ہے، تیسری تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا۔ چیزیں تو دو ہی ہیں، یا ظاہر ہوگی یا چھپے گی، یا چھپے گی یا ظاہر ہوگی۔ اور بھئی آپ کا آفتاب کبھی چھپتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے، کوئی تیسری منزل تو نہیں ہے نا۔ ایک غیب ہے ایک ظاہر ہے۔ تو حضرت محدث دہلوی کہتے ہیں کہ خاموش شہادت یہ ہے کہ کوئی زہر دے دے کسی نبی کو، کسی ولی کو، اور اس کی شہادت واقع ہو جائے، یہ ہے سری، خاموش، چھپی ہوئی شہادت۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ظاہری شہادت یہ ہے کہ میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ مارا جائے، اس کی لاش پامال ہو، دشمن اس کے لاش کو تنہا میدان میں چھوڑ دیں، پھر اس کے گھر والے لوٹے جائیں، اس کا مال و اسباب لوٹا جائے، اس کے خیمے جلائے جائیں۔ یہ ہے ظاہری شہادت۔ کیا کہہ رہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کی میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، یہ ہے ظاہری شہادت۔ پھر کہیں جا کے یہ شرف ملتا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں شہادت دی ہے۔ مکمل شہادت وہ یہ بتاتے ہیں کہ جس کی شہادت ہو اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہے، اس پہ ظلم کیے گئے ہوں، اس کے گھر والوں کو بھی لوٹا گیا ہو، اس کا مال بھی لوٹا گیا ہو، یہ ہے ظاہری شہادت۔ اللہ نے نہیں چاہا کہ اپنے سرکار کو یہ دونوں شہادتیں عطا کرے، نہ زہر والی خاموش، نہ میدان جنگ کی کہ ان کے گھر والے لوٹیں، ان کے خیمے جلیں۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے قضا اور قدر سے، اپنے علم سے یہ طے کیا کہ ہم اپنے آخری نبی کو بیٹے دے کے واپس لے لیں گے، ایک بیٹی دیں گے، بیٹے نہیں دیں گے، لیکن بیٹوں کی جگہ پہ دو نواسے دیں گے، ایک حسن ہوگا ایک حسین۔ اور پھر اللہ نے اپنے ارادے اور علم سے یہ حکم کر دیا
کہ اے محمد دونوں نواسوں کو اپنا بیٹا بنا لیجئے. انہیں گود لے لیجئے, انہیں گود لے لیجئے, انہیں بیٹا بنا لیجئے. اب وہ مسلسل روایتیں لکھتے ہیں اور راویوں کے نام لکھتے ہیں, مسلسل تمام راویوں کے نام لکھ کر مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے اور دیگر عظیم عظیم مسلمانوں کی کتابوں سے حوالے دے کے راویوں کے نام لکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ نے حسن اور حسین کو اپنا بیٹا بنا کے اعلان کر دیا, میرے یہ دونوں بیٹے ہیں. اور جب کوئی حسن اور حسین کو سرکار کے سامنے ان کا بیٹا کہتا تھا تو آپ خوش ہو جاتے, اور اگر کوئی کہتا تھا یہ آپ کے نواسے, کہتے نواسے نہ کو, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے روایت لکھی کہ جب آمد ہوئی دنیا میں امام حسن علیہ السلام کی تو رسول اللہ تشریف لائے اور حضرت علی سے فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ, لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی تو رسول اللہ تشریف لائے, کہا علی میرے بیٹے کو لاؤ, میرے بیٹے کو میری گود میں لاؤ. یعنی آمد ہے اور اسی وقت دونوں بچوں کو بیٹا کہہ کر اعلان کر دیا یہی میرے بیٹے قیامت تک رہیں گے, ان دو کے علاوہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے. یہ میرے دونوں بیٹے. اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ نے دونوں کی دنیا میں آمد کے موقع پر گود میں لے کر کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے شبر کے نام پہ نام رکھا. جب حسین آئے تو کہا میں نے اپنے اس بیٹے کا نام ہارون کے دوسرے بیٹے شبیر کے نام پر شبیر رکھا. اور عربی میں دونوں کا ترجمہ شبر و شبیر کا حسن اور حسین ہے. وہ عبرانی لفظ ہیں یا عربی, گویا اپنے دونوں بیٹوں کے نام رکھے. اس کے بعد ایک خوبصورت جملہ لکھا جو مجھے بہت پسند آیا, اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے دونوں بیٹوں کو اپنے نبی کا وارث بنایا تاکہ باپ والی وراثت جو بیٹوں کو ملتی ہے وہ محمد سے حسن اور حسین کو ملے. اور وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وراثت ہے سیادت, سید ہونا. تو چونکہ آپ سید البشر تھے اس لیے حسن اور حسین دونوں سید قرار پائے. اس لیے آپ نے سیادت کا اعلان یوں کیا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ دونوں سید ہیں جنت کے جوانوں کے یعنی سردار, میرے دونوں یہ بیٹے. وراثت. پھر لکھتے ہیں کہ سرکار میں جتنی صفات اللہ نے عطا کی تھی ظاہری اور پوشیدہ وہ سب حسن اور حسین کو ملی. ظاہر میں جمال ہے, پوشیدہ سیرت ہے جو نظر نہیں آتی, عمل سے نظر آتی ہے. کہ دونوں نبی کے بیٹے حسن اور حسین جمال محمدی کا نمونہ تھے اور سیرت محمدی کا نمونہ تھے. جو صفات سیرت میں ان کے موجود تھی دونوں نواسوں یا دونوں بیٹوں کو ملی,
اور صورت، شکل، چال ڈھال، رفتار، گفتگو، انداز گفتگو، چہرہ، آنکھیں، پیشانی، اس کے بعد جملہ لکھا، بس یہ سمجھ لیجئے جمال محمد کے یہ دو رخسار تھے، حسن اور حسین۔ جمال محمدی کے دو رخسار تھے، ایک حسن دوسرے حسین۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کھڑے ہوں تو امام، یہ بیٹھے ہوں تو امام۔ پھر حوالے سے مسند احمد بن حنبل کے اور دیگر راویوں کے حوالے سے محدث دہلوی لکھتے ہیں اس کتاب میں کہ حسن اور حسین دونوں مشابہ تھے رسول سے۔ اور پھر فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حسن مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک محمد نبی آخر سے حسین مشابہ تھے۔ یہ حدیث مستند ہے۔ انہوں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیثوں کو ایک جگہ اس کتاب میں جمع کیا جو فضائل حسنین میں ہیں۔ ان کا بیان، حدیثیں، ہم چونکہ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اور یہ پرانا طریقہ ہے کہ حدیث سے نتائج علماء برآمد کرتے ہیں کہ سرکار کی ہر بات میں کوئی راز پنہا ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ مشابہ ہیں، لیکن کہنے کی کیا ضرورت کہ اوپر کا حصہ حسن کا سینے تک رسول سے مشابہ اور پیر تک حسین مشابہ۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ خلق محمدی کا نمونہ تھے دونوں، اور سرکار نے یہ فرما دیا تھا جو ان کو دوست رکھے وہ میرا دوست، جو انہیں دشمن رکھے وہ میرا دشمن، اور جو انہیں دوست رکھے گا محشر میں وہ میرے پاس ہوگا، اور جو دشمنی رکھے گا اسے جہنم میں جانا ہے۔ ارشاد پیغمبر وہ میرے پاس ہوگا، انہیں دوست رکھو۔ اور فرمایا یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی صرف محمد کی محبت کا دعوے دار ہے بغیر حسن حسین کے تو وہ جھوٹا ہے۔ اب میں ان حدیثوں سے آپ کے سامنے جو علماء نے نتائج دیے ہیں، ان کی کتاب پہ تبصرے لکھے ہیں، میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں۔ بتانا سرکار یہ چاہتے تھے کہ اوپری حصے میں ہاتھ ہوتے ہیں، نچلے حصے میں پیر ہوتے ہیں، اور حسن کے ہاتھ میرے ہاتھ، حسین کے پیر میرے پیر۔ اگر حسن سلونامہ لکھے تو میں نے لکھا، اور اگر حسین کے پیر کربلا گئے تو میں گیا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا۔ اس کے بعد پوری کتاب میں انہوں نے امام حسن کی شہادت کا واقعہ پورا لکھا کہ امام حسن کو زہر کیسے دیا گیا۔ اب آپ کتاب خود پڑھ لیجئے گا، میں ہر چیز نہیں بتاؤں گا کہ قاتل کون، زہر کیسے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پورا واقعہ کربلا حضرت مسلم کی کوفے میں آمد سے لے کر عاشور کے دن تک پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ لکھ دیا کہ واقعہ کیسے ہوا، اور کہا جو کچھ یہ سب ہوا یہ سارا ثواب اللہ نے حسین پر پڑی مصیبتوں کا اپنے نبی آخر کے نام لکھ دیا۔ اس لیے ہر نبی سے شہادت میں رسول اللہ افضل ہو گئے کہ جیسی شہادتیں ان کے دونوں بیٹوں کے ہوئی جو محمد کی اپنی شہادتیں تھیں، کسی نبی کو یہ رتبہ نہیں ملا۔
اور اس کے بعد تفصیل سے کم 3 صفوں پر یہ بتایا ہے کہ واقعہ کربلا ڈھکا چھپا نہیں تھا، اور مسلسل روایتوں پہ روایتیں لکھی کہ رسول اللہ کے پاس بارش والا فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بتایا آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنے اس بیٹے حسین کو، یہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے وہ حدیث اصحاب کرام کو سنائی، اس لیے صحابہ کرام کو یہ حدیث یاد تھی، اور وہ یہ لکھتے ہیں کہ 61 ہجری تک سب کو پتا تھا کہ حسین عراق میں کربلا میں شہید ہوں گے، یعنی روایت ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اللہ نے چاہا کہ اس کو اتنا عام کیجئے کہ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ یہ کیوں مشہور کروایا اللہ نے؟ وہ لکھتے ہیں اس لیے مشہور کروایا کہ سرکار جب حدیث سناتے تھے تو فوراً سنا کر کہتے تھے یاد رکھنا جو بھی اس وقت موجود رہے اس پر واجب ہے کہ حسین کا ساتھ دے، تاکہ وہ بھی شہادت کے رتبے میں حسین کے ساتھ جو شہید ہوگا گویا نبی کی شہادت میں وہ حصے دار ہے۔ ساتھ دینا حسین کا۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں، مسلسل روایتیں لکھتے ہیں کہ فرشتہ کیسے آیا، اس نے آگے بتایا کربلا کی زمین اس کی مٹی لائے ہیں، اس مٹی کو رسول اللہ نے محفوظ کیا۔ حضرت ام سلمہ سے کہا، یہ روایت 4 رسول اللہ کی بیویوں سے تاریخ میں آئی، ام المومنین حضرت میمونہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے یہ روایت ہے کہ شہادت کی خبر پہلے ہی نبی کے پاس حسین کی شہادت کی آ چکی تھی۔ اور پھر مسلسل یاد دہانی یوں وہ لکھتے ہیں کہ ابن عباس کے حوالے سے کہ حضرت علی جب صفین سے واپس ہوئے تو کربلا میں آ کے رکے اور کھڑے ہوئے اور سب سے کہا دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین شہید ہوں گے اور یہی حسین کے ناکے بٹھائے جائیں گے۔ گویا اتنی مشہور روایت تھی، حدیث موجود، یوں تو سرکار کی پیشین گوئیاں سینکڑوں کی تعداد میں، لیکن سرکار کے بعد جو سب سے زیادہ پیشین گوئی مشہور ہوئی وہ شہادت حسین۔ تو جب حدیثیں موجود تھیں اور جب مدینے سے حسین چلنے لگے تو صحابہ کرام کے فرزندان مدینے میں زندہ موجود تھے اور وہ امام حسین سے ملنے آئے اور انہوں نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن ہم نے یہ سنا ہے رسول اللہ سے کہ آپ کو عراق کی جگہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اس لیے آپ عراق نہ جائیے۔ اس کے معنی حدیث سب کو یاد ہے۔ جب یہ حدیث موجود ہے اور آج بھی صحابہ کے حوالے سے پوری دنیا کے محدثین لکھ رہے تو اب جھگڑا کیا ہے کہ حق پہ کون ہے؟ اس میں تاریخی بحثوں کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ چلا سرکار نے ہندی یہ واقعہ سنا دیا تھا کہ اس وقت جب یہ واقعہ رونما ہو تو حق حسین کے ساتھ ہوگا، تو اب جو میدان جنگ میں جائے حسین کے ساتھ جائے اور 61 ہجری گزر جائے اور 14 سال گزر جائیں تو پھر اس حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ حدیث آج بھی ضرور کہ قیامت تک رسول اللہ کی سنت پہ عمل کر کے حسین کا ہی ساتھ دیتے رہنا۔ اگر محبت رسول چاہتے ہو، خوشنودی رسول، تو پکار کر کہو کہ حسین کے ساتھ ہیں، ختم ہو گئی بات۔ اور رسول نے بخشش کا سہارا بھی اسی بات کو بنا دیا
بھائی یہ بھی لکھا ہے محدث دہلوی نے کہ اگر حسین سے محبت کر کے اور پھر کوئی رسول اللہ سے اپنی شفاعت چاہے تو اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور اگر حسین سے دشمنی رکھ کر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول بخشوا دیں گے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کے بیٹے اور خود بھی صحابی، رسول کو دیکھا ہے، کہتے ہیں اگر میرا اختیار ہوتا تو میں آپ کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو روک لیتا اور میں آپ کو جانے نہ دیتا، اس لیے کہ آپ کے شہادت کی خبر جب مدینے آئے گی تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے فرمایا، اور بھی تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں وہاں پر، حضرت محمد حنفیہ بھی ہیں امام حسین کے چھوٹے بھائی، سب کھڑے ہیں اور سب چاہتے ہیں حسین رک جائیں، کوئی کہتا ہے یمن چلے جائیں، عراق نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا رات کو نانا میرے خواب میں آئے اور نانا نے کہا حسین جو وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا، چونکہ نانا نے حکم دیا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ چونکہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کی شہادت کا رتبہ میرے نبی کو ملے، یہ ہے راز، اس لیے اس کا نام ہے سر، شہادت کا سر، راز شہادت کا یہ ہے کہ اللہ حسین کے ذریعے ایک رتبہ لے کر اپنے حبیب کو دینا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کیا بحث ہے وہ سمجھا دیجئے۔ گویا واقعہ کربلا ثواب ہی ثواب ہے، جس کا ثواب نبی آخر لے رہا ہو تو اگر مسلمان تو ہمارے لیے کتنا فخر ہے۔ واہلی شہادت کہ نبوت اس کے ثواب کو فخر جان کر اپنا فخر بنا رہی ہے، تو ہر مسلمان کے لیے فخر ہونا چاہیے۔ شہادت حسین رہ گیا یہ کہ رویا ہی کیوں جائے، نہیں، دنیا کا خیال یہ ہے کہ ان کے پیغام کو عام کیجئے، ان کی سیرت پہ چلیے، کس کو اختلاف ہے اس بات سے، سیرت پہ چلیے، پیغام کو عام کیجئے، لیکن یہ بتا دیجئے کہ جب واقعہ کربلا فرشتے نے سرکار کو سنایا اور محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ سرکار رونے لگے، تو مجھے بتاؤ بھائیو، صرف خبر سن کر رونے لگے؟ تو اگر نبی کے سامنے حسین ذبح ہوتے تو سرکار کس طرح روتے؟ تو وہ بھی انہوں نے لکھ دیا کہ خواب میں 10 محرم کو ام سلمہ نے خواب دیکھ کر کہا میرے خواب میں سرکار دو عالم آئے تھے، لیکن اس طرح آئے تھے کہ سر پہ خاک پڑی تھی، چہرے پہ لہو ملا تھا، رو رہے تھے، ریش مبارک لہو سے تر تھی، اور کہا ام سلمہ میرا بچہ کربلا میں قتل کر دیا گیا، یہ اس کا لہو ہے، یہ اس کے اصحاب کا لہو ہے، یہ اس کے بچوں کا لہو ہے جو میرے چہرے پر، میرے بالوں پر